الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و آتم ابو
برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حضور النور شافی یوم النشور، دستگیر جہاں غمگسار زمان، سید سرورا حامی بے بساں، قائد المرسلین شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ المبارک ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج 1 جنوری ہے اور پوری دنیا کے اندر رات کو نئے سال کے آغاز میں خوشیاں کی گئی، چلانا کیا گیا، اور بہت سارے ایسے کام لوگوں نے اپنے نفس کی خواہش کی خاطر کیے جن کاموں سے اللہ بھی ناراض اور اس کا محبوب علیہ السلام بھی ناراض ہوئے۔ چلو ایک بندہ غیر مسلم ہے، اس کو اس بات سے کیا غرض کہ کون مجھ سے راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرا کوئی عمل، میرا کوئی فعل ایسا نہ ہو جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، یا کوئی ایسا کام کرے جن کاموں کے کرنے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہو۔ لیکن آج لوگ اپنے نفس کی خواہش کی خاطر ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، اور روکا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت سارے اعمال سے روک دیا گیا کہ یہ کام کرنے کی کسی مسلمان مومن کو اجازت نہیں، لیکن آج لوگ خوشیوں کے اندر ایسے کام کر گزرتے ہیں جن کاموں سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اب گزشتہ رات جتنی فضول خرچی کی گئی اور جتنی دولت اللہ کی نافرمانیوں کے اندر خرچ کی گئی، اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو اربوں خربوں ڈالر بن جائے، لیکن آج اس طرف کسی مسلمان کی بہت کم توجہ ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب کائنات جل شانہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کے لحاظ سے
خالق کائنات جل شانہ نے جو احکامات نازل کیے اور اس کے بعد پھر جو لوگ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات سے منہ پھیرتے ہیں، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کے باوجود اپنی مرضی سے جو زندگی گزاری جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈرو اس ذات سے خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ فرماتا ہے تو ڈریں وہ لوگ، کون لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، عن امرہ ان تصیبہم فتنہ، اور اگر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو نہ مانا، حضور علیہ السلام نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے اگر نہ رکے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم انہیں مصیبتوں اور فتنوں کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اب یہاں پر مصیبتیں کون سی ہیں، وہ فتنے کون سے ہیں، تو تفاسیر کے اندر بہت علماء نے بیان فرمایا ہے، جن میں سے کہا گیا کہ جیسے بیماریوں کا نازل ہونا، ظالم حکمران مسلط ہو جانا، زلزلوں کا آنا، اچانک اموات ہونا، یہ وہ مصیبتیں، یہ وہ فتنے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات سے منہ پھیرا، جن کاموں سے حضور علیہ السلام نے منع کیا، اور اگر امت وہ کام کر گزرے تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا، اللہ ایسے لوگوں پر فتنوں کی بارش کرے گا، ان کے اوپر فتنے نازل کیے جائیں گے، یعنی کہ مصیبتیں، بیماریاں، ظالم حاکم مسلط اور زلزلوں کا آنا، یہ وہ مصیبتیں، یہ وہ فتنے ہیں کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی قوم حضور علیہ السلام کے احکامات سے جب منہ پھیرے تو اللہ پھر ان کے اوپر یہ مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ سال 2019 میں صرف پاکستان کے حدود کے اندر کم و بیش 270 مرتبہ زلزلہ آیا۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں تو شاید کم محسوس ہوا ہو، کیونکہ پاکستان کی سرحد بہت بڑی ہے، تو مختلف علاقوں کے اندر مطلب جو کاؤنٹنگ کی گئی، وہاں پہ کتنا، وہاں پہ ادھر دائیں بائیں کر کے، تو ایک ریسرچ کے مطابق جو صرف پاکستان کے حدود کے اندر جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، نظام مسلمانوں کا نہیں ہے، اور ایسی سرزمین جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے باوجود ایک سال کے اندر 350 مرتبہ زلزلہ آیا۔ لیکن کیا ہماری مسجدیں آباد ہو گئی؟ کیا ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا؟ کیا ہم نے اللہ کی عبادت پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دی؟ کیا ہم نے پہلے سے زیادہ اطاعت مصطفیٰ کرنا شروع کر دی؟ اسی طرح مسجد ویران، اسی طرح قرآن پاک الماریوں کے اندر پڑا ہوا ہے،
پڑھنے والوں کے پاس وقت نہیں کہ قرآن کو پڑھ لیں۔ فیس بک، واٹس ایپ، موبائل، انٹرنیٹ، یوٹیوب، یہ جتنے بھی بےہودہ پروگرام ہے ان کے لیے گھنٹوں ہمارے پاس روزانہ وقت ہوتا ہے۔ اگر وقت نہیں تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پاک پڑھنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے، کبھی جناب نظر کمزور ہے، کبھی جناب وقت نہیں ملتا ہے، کبھی جناب ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے، مطلب 100 طرح سے ہیلے بہانے کہ ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ نماز کے لیے آپ وضو کون کرے اتنی سردی کے اندر؟ تو بہرحال جس سرزمین کے اوپر اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ ایک عذاب کی چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہو تو پھر اس قوم کو تو سدھر جانا چاہیے۔ مدینہ شریف کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ آپ نے نماز فجر پڑھائی تو لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کہا کہ تم نے کون سا ایسا برا عمل کیا ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے زمین کانپ گئی ہے؟ اور آپ نے اعلان جاری کر دیا، کہا اگر اب دوبارہ زلزلہ آیا تو تمہیں مدینے سے باہر نکال دوں گا۔ حالانکہ زلزلہ آنا اپنے انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن زلزلے آتے جن وجوہات کی بنا پہ ہیں وہ وجوہات انسان کے بس کے اندر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اب دوبارہ زلزلہ آ گیا تو پھر تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ کسی نے کوئی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے مدینہ کی سرزمین وہ بھی کانپ گئی۔ تو وہ ایک مرتبہ وہ واقعہ ہوا، دوبارہ مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ اس حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس دور فاروقی کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج اس سرزمین کے اوپر ہر سال کئی مرتبہ زلزلے آتے ہیں، لیکن آج ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 2005 کی بات ہے، اس وقت اللہ کے فضل سے میں مدینہ شریف میں حاضر تھا اور وہاں پہ ہمیں اطلاع ملی کہ پاکستان میں اتنا شدید زلزلہ آیا ہے، زمین پھٹ گئی، پہاڑ آپس میں مل گئے، بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ آج آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز ساری خبریں سامنے آ جائیں گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب رمضان کا مہینہ ہو، لوگ اللہ کو منانے کے لیے قرآن پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، رب کی رضا کی خاطر صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہو، اس کے باوجود پھر زلزلہ آئے اور اتنا ہیبت ناک کہ قیامت کا منظر قائم ہو جائے۔ 2015 سے آج 2021 شروع ہو گیا ہے، اور 2005 سے 2021 شروع ہو گیا ہے۔ 15 سالوں کے اندر کئی مرتبہ زلزلے ہیں۔ ابھی پچھلے سال بھی وہ کشمیر میں اور یہ بہت شدید قسم کا جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا، وہاں پر بھی زمین پھٹ گئی، نہروں کا پانی دائیں بائیں نکل گیا، ساتھ والی بستیاں بہت مطلب متاثر ہوئی۔ تو کیا ہماری مسجدیں آباد ہو گئی؟ وہی فلمیں، وہی ڈرامے، وہی کلچر یہود و نصارہ کا، وہی بازاروں کی رونق اسی طرح آباد، اور وہی برائیوں کے اڈے اسی طرح آباد نظر آتے ہیں۔ اور گزشتہ شب کے اندر جو کچھ ہوا کسی سے چھپا ہوا نہیں، اور جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہر وہ بندہ جانتا ہے، اور کچھ لوگوں نے چلو کر کے حصہ نہیں ملایا تو کچھ لوگوں نے انجوائمنٹ کیا۔ جناب نیا سال شروع ہو گیا تو لہذا ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، خوشی کا موقع ہے۔ جس کے زندگی کا لمحہ لمحہ وہ کم ہو رہا ہو اور ہر گھڑی کا سیکنڈ اس کو موت کے قریب کرتا ہو، اور ہر آنے والا دن اس بندے کی زندگی کا جو ہے وہ اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آتا ہو، اور ہر آنے والا نیا سال اس کی زندگی سے ختم ہو رہا ہے،
جس کی زندگی کم ہو رہی ہو وہ بندہ خوشیاں نہیں مناتا بلکہ وہ تو روتا ہے کہ میں تو ان قریب موت کے قریب ہو رہا ہوں، ان قریب میں تو قبر میں جانے والا ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے نافرمانیاں کی تو ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فتنوں کی بارش کی۔ اب نافرمانیاں کون سی ہیں؟ یہاں پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول کا حکم نہیں مانتے، جو ہم نے پیارے محبوب علیہ السلام تمہیں عطا کیے، جو ان کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ اس بات کو شاید بھول چکے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اتنا ہی اگر یاد رہے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ تو پھر یہ جو رات کی جو خرابیاں پیدا ہوئی، رات کے اندر جو بیہودہ کام کیے گئے اور یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ شیطان کی نظر کیے گئے، تو پھر یہ کام نہ ہوتے اگر ہم لوگ اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں۔ آج کی تقریر تھوڑی سی ذرا ہے ہمارے مزاج کے خلاف، لیکن ان باتوں کو سمجھے ذرا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل اور کرم سے ہم مسلمان ہیں۔ اپنے اس منصب کو پہچانیں۔ جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا کے اندر بستے ہیں، جتنی بھی قومیں، جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر ہیں، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ممتاز کیا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یعنی کہ پارٹی کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو سب سے ممتاز کیا ہے۔ ہم اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر یہود و نصارہ کی پیروی نہ کی جائے، پھر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے نبی علیہ السلام ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا جو نیا سال ہے اس کا آغاز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قربانی سے ہوتا ہے۔ محرم شروع ہوتا ہے تو ہر طرف حضرت امام علی مقام، نواسہ رسول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بیان کیا جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنی جان، نہ صرف اپنے بچے، بلکہ خاندان نبوت سارے کا سارا جو مرد حضرات تھے سوائے ایک کے، سارا قربان ہو گئے اس دین کو بچانے کے لیے۔ تو وہ قربانی اس اسلام کی ابتدا ہے، اور مسلمانوں کے سال کا جو اختتام ہے وہ بھی قربانی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو قربانی ہے، آپ کی جو شہادت ہے، وہ سال کے آخری دنوں کے اندر آپ کی قربانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام ہم سے قربانیاں مانگتا ہے۔ یہ فضول خرچی کرنا، بیہودہ رسومات، یہود و نصارہ کی پیروی، اسلام تو ہمیں اس سے روکتا ہے۔ اور اسی طرف اللہ اشارہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے محبوب علیہ السلام کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ طرح طرح کی مصیبتوں، فتنوں کے اندر وہ لوگ مبتلا کر دیے جائیں گے۔ آج دیکھو کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر، لاکھوں کما کے بھی لوگ پریشان، رشتہ داری بھی ہے، یعنی کہ دائیں بائیں ہمارے اپنے سہارے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں دنیا کے اندر اکیلا ہی ہوں، نہیں، کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، بینک بیلنس بھی ہے، روزگار بھی چل رہا ہے، نظام دنیا کا گھر کا سارا چل رہا ہے، لیکن بے چینی اور عجیب سی کشمکش کہ بندے کو سکون میسر نہیں آتا۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین کو پس پشت ڈال دیا. یہود و نصارہ کے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس بات پہ ہم نے فخر محسوس کیا. یہ نہیں کہ اتفاقی عمل ہو گیا. ایک ہے اتفاق سے چلو اچانک یہ کام ہو گیا تو بندہ اس سے واپس آ جاتا ہے, وہ توبہ کر دیتا ہے, چلو میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اتفاق نہیں بلکہ خوشی سے اس کام کو بنایا گیا, صرف اپنایا نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر فخر کیا گیا. صرف فخر ہی نہیں کرتے بلکہ بعض صورتوں میں ایسے کاموں کے اوپر لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں. میں رات پڑھ رہا تھا یہ جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ جو رات کو تہوار منایا گیا, میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یہ اس کی ہسٹری اتنی گندی ہے. یہ سن 1902 کے اندر یہ سب سے پہلے یہ فرانس کے اندر اور یہ دیگر یہ جو جرمنی وغیرہ ان ملکوں کے اندر یہ کام ہوا تھا. اس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس سے پہلے یہ سمندر کی سطح پہ ہوتا تھا. مطلب سمندر کے اندر جو بحری جہاز جو فوج کے ہوتے ہیں جو پہرے دیتے ہیں اپنے ملکوں کی نگرانی کرتے ہیں, وہ لوگ جب کافی دیر تک کافی مہینوں سال وہاں پر ہی مطلب نوکریاں کرتے ہیں تو چھٹی ان کو کم ملتی ہے. وہ بھی پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں, کدھر کو جائے, سارا دن رات ہم اسی بیڑے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں پہ نگرانی کرتے ہیں, سارا دن وہ سمندروں کی لہروں کو دیکھتے رہتے ہیں, وہ تنگ آ جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا, ایک طریقہ نکالا کہ اسی طریقے سے ہم خوشی منائیں, جشن منائیں. تو جشن کے طور پہ پھر انہوں نے دیکھا کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے تو چلو نئی تاریخ کے آغاز میں ہم تھوڑی سی خوشی کرتے ہیں. پہلے وہ کام ایک بحری جہاز کے اندر ہوا, پھر اگلے سال اس سے تھوڑا سا بڑا ہو کام, پھر اس سے اگلے سال انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو حاکم تھے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم یہ کام سمندر کے کنارے پہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو باہر والے لوگ ہیں وہ بھی ہماری اس خوشی کے اندر شامل ہو. 1902 کے اندر یہ کام ساحل سمندر پہ ہوا اور وہاں پہ لائٹوں کا اہتمام کیا گیا, سارا انتظام ہوا. پھر انہوں نے کہا اس طرح ہمارا وقت گزرنا تھوڑا سا مشکل ہے چونکہ ہمارے بیوی بچے گھروں میں رہتے ہیں, تو ہم لوگ چونکہ جہاں پہ اکیلے رہتے ہیں تو ہمیں کچھ عورتوں کی بھی حاجت ہے. تو پھر فاحشہ عورتیں ان کے سپرد کی گئی. آگے آپ خود مطلب سمجھ سکتے ہیں. تو یہ رنگ رلیاں منائی گئی اس سال کی ابتدا میں. پھر یہ سلسلہ چلتا آبادیوں میں آیا, ایک ملک سے دوسرا ملک, دوسرے سے تیسرا ملک. المختصر یہ بیماری پھیلتی یوں سمجھ لیں 100 سال کے اندر, بلکہ 100 سال سے پہلے 1970 کی دہائی کے اندر غالباً یہ پاکستان کے اندر یہ چیز نافذ ہو گئی. مطلب کہ اس میں 1971 یا 72 کے اندر کراچی کے اندر سب سے پہلے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر یہ رات منائی گئی. اور اسی طرز پر اسی انداز سے جس انداز میں یہود و نصارہ نے یہ کام کیا. اور آج کوئی گلی محلہ کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ یہ بےہودہ رسومات اور یہ کام نہ ہوتے ہوں. اور یہ حدیث پاک آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی, میں بھی 2-4 مرتبہ آپ کو اب تک سنا چکا ہوں کہ جو بندہ جس قوم سے مشابہت رکھنے والا ہوتا ہے, جس قوم کے طریقے پر چلے گا, قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ایمان جیسی مقدس دولت عطا فرمائی, ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی کے لیے رب نے پسند کیا ہے. ہم خود نہیں اس امت کے اندر شامل ہو گئے, یہ رب کی پسند ہے. اس بات پہ ہمیں رب کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, کسی اور نبی کو امت میں بھیج دیتا ہم کیا کر سکتے تھے. یہ تو رب کا کرم نہیں کہ رب نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے, جو فتنے فساد, جو بیماریاں, جو مسائل کا آج ہمیں سامنا ہے, اس میں قصور کسی اور کا نہیں, یہ قصور اس من کا ہے.
اگر ہم اپنی اصلاح کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنے دین کو سمجھ لیں اور دین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کے اندر اللہ دوبارہ بہاریں عطا فرمائے گا۔ ہر نعمت اللہ نے عطا کی ہے، لیکن جس نعمت کو زوال آ رہا ہے وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ یہ غلامی مصطفیٰ ہے، جس کو آج زوال دیا جا رہا ہے اور کچھ ہم لوگ خود زوال کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، یہ تو چلو ان کا اپنا کردار ہے، تو ہمیں چاہیے، ہم سمجھ رہے ہیں ایک بندہ کسی کو دھکا دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، بجائے کہ اپنی طاقت سے اپنے آپ کو بندہ مضبوط کرے۔ ہم خود کسی کے دھکا لگانے سے وہ تھوڑا سا دھکا لگاتا ہے ہم سلام لگانے کے لیے تیار ہیں، کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آج ہم لوگ سر پہ ٹوپی سجانے پہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ یہ ٹوپی پہنیں گے تو لوگ مولوی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے یہ شریف بندہ جا رہا ہے، یہی کہیں گے نا، اور کیا کہہ دینا، اس نے گالی تھوڑی نکال دینی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر داڑھی چہرے پہ ہو، سر پہ ٹوپی ہو، سر اگر وہ ٹوپی سے امامے سے ڈھانپ دیا جائے، آپ گزر رہے ہو، خدا کی قسم میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے، اگر کوئی بندہ کوئی گالی نکالنے لگا دیکھ کے تو وہ بندہ چپ کر دیتا ہے، مولوی بندہ جان لیتے میں بعد سے پوچھا چلو اتنی تو حیا کر لیتا نا بندہ۔ اگر سارے مولوی بن جائیں، سارے حضور کے صحیح معنوں میں غلام بن جائیں، سارے صحیح معنوں میں سرکار علیہ السلام کی چہرے پہ سنت سجا لے تو گالی تو بڑے دور کی بات ہے، ہر بندے کی زبان میں اللہ کا قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے من کو مارنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی پڑے گی، اور جو حضور کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے وہ پھر اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت کے اندر بھی رسوائی ان کے سامنے ہوگی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر گزارے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا جینے کا بھی ڈھنگ آ جائے گا، جینے کا نہیں بلکہ مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ پھر جب قبر میں جائیں گے تو پھر آنکھیں کھل جائیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ جس نبی کی غلامی کے اندر زندگی گزارتے ہیں آج وہی نبی سامنے جو ہے ہماری گواہی کے لیے تیار ہے، آج ہماری گواہی دے رہا ہے، آج ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ آج وہی نبی جس کی محبت کے اندر چہرے میں داڑھی سجائی تھی، جس کی محبت کے اندر اس کے کہنے پہ عمل کرتے رہے تھے، آج وہ نبی خود قبر کے اندر بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب ہم لوگ کچھ کر کے دکھائیں گے۔ اب ہمارا لباس دیکھ لو، اس کو ہم زیادہ، میں کیا اس کی تفسیر میں جاؤں، غیروں کی نقل کرنے میں ہم زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہاں پہ کمی اور کہاں پہ زیادتی، ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہم اس طرح توجہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی سمجھائے تو ویسے غصہ چڑھ جاتا ہے، لو جی مجھے کہتے ہیں داڑھی رکھنا ہے، میری مرضی میں رکھا نہ رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایک بندہ سمجھاتا ہے تو بات سمجھنی چاہیے، اس میں کسی بندے کا، کسی سمجھانے والے کا اپنا مقصد تو ہے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد آپ اچانک مسکرا دیے، تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں امیر المؤمنین یہ اچانک وضو کیا ہے تو یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ کا مجھے نہیں پتا۔ کیا کہا؟ وجہ کا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور وضو کے بعد انہوں نے اسی طریقے سے مسکرا دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ تو فرمایا بس میں اس محبوب کی محبوب ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے حضرات محترم، خالق کائنات جل شانہ نے
ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں جو پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا کی ہے، تو اب اس غلامی کا حق یہ ہے کہ جس محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی علیہ السلام کی محبت کے جناب علی ہم دم پڑھتے ہیں، اس محبوب کے کہنے پہ عمل کیا جائے، وہ جو کہتا ہے وہ کر لیں، جس سے روکتا ہے اس سے رک جائیں، اور جس کام کے کرنے کا کہتا ہے وہ کام کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی جا رہے ہیں، جاتے جاتے جس سواری پر سوار تھے آپ جناب علی سواری سے نیچے اترے، آپ نے اپنی سواری کو چکر لگانے شروع کر دیے۔ ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے اتنی عقل سلیم عطا فرمائی، آپ اتنے علم کے ماہر ہیں، آپ اتنے علم کے مالک ہیں، آج یہ کیا عجیب منظر، آج یہ کیسا عجیب فعل کر رہے ہیں جس کا نہ کوئی مقصد سمجھنے آتا ہے، نہ کوئی جناب علی کو کام ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا بس چپ کر جاؤ، میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں یہاں سے گزرا، حضور علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک پیڑ تھا، وہ پیڑ تھوڑا سا جو ہے جناب علی اس کا سایہ نیچے تھا، یعنی کہ اس کی شاخیں نیچے تھی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس پیڑ سے جب گزرے ہیں تو سر نیچے کر کے اپنی سواری کو نیچے کر کے گزرے ہیں، تو میں بس اس محبوب کی محبوب ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ کام تھے جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیے، اور کرنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبے عطا کیے کہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس کے اندر فائدہ یا نقصان اس کے اندر کیا ہے، بس یہ دیکھا کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، بس وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وضو کے بعد مسکرانا سنت سمجھ کے مسکرائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ اب ہمارے پاس وہ سواریاں نہیں جو سواریاں ان کے پاس تھی، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، خچر وغیرہ تھے، اب جاتے جاتے راستے کے اندر ایک مقام آئے، بندہ وہاں سے ایسے گزرے، لیکن اس نیت سے کہ ہمارے حضور یہاں سے گزرے تھے اور اسی طریقے سے گزرے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، اس مسئلے کو ذرا توجہ سے ذرا سمجھیے گا۔ اس وقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے سونا جو ہے مرد کے لیے حرام کر دیا تھا، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہو چکا تھا، لیکن ایک وہ صحابی آئے جو تھوڑے دور سے آئے تھے، ان کو ابھی یہ اطلاع نہ ملی تھی کہ حضور علیہ السلام نے سونا پہننا مرد کے لیے حرام کر دیا ہے۔ وہ صحابی رسول جب میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر ہے، ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ کے اندر سونا ہے، وہ بندہ قریب آیا سلام لینے کے لیے، میرے محبوب علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر سے آیا، میرے محبوب علیہ السلام نے چہرہ ادھر کر لیا، کبھی ادھر سے آئے میرے محبوب چہرہ ادھر کر لیں، اب منہ سے کچھ کہا نہ کہ کیا وجہ ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر مکے کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، جو مسلمان ہوئے ان کے ساتھ ہجرت کر لی، جو غیر مسلم رہے ان کو مکے میں چھوڑ کے کاروبار چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے جو صحابہ میرے محبوب کی غلامی کے اندر مدینے آ گئے ہوں، اب وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ جس کی خاطر سب کچھ چھوڑا آج اسی نے منہ موڑ لیا ہے، اب وہ برداشت نہ کر سکے۔ عجیب منظر ہے، سرکار علیہ السلام نہ سلام کا جواب دیتے نہ توجہ فرماتے۔ صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے آج سرکار علیہ السلام میری طرف توجہ نہیں فرما رہے؟ صحابہ نے دیکھا ہاتھ کے اندر انگوٹھی سونے کی، فرمایا کہ اے غلام یہ جو تو نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مرد ہو کے جو بندہ سونے کی انگوٹھی یا سونا پہنتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ نے سونا مرد کے لیے حرام کر دیا ہے۔ خالق کائنات جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سونا مرد کے لیے حرام کر دیا، تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی، شاید اس وجہ سے سرکار ناراض ہے۔ اب وہ صحابی نے کیا کیا، وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی، وہ نالی کے اندر گر گئی۔
اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے. آپ بھی مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. وہ بندہ جس نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، سرکار نے جب دیکھا اس نے سونا اپنے سے جدا کر دیا، سرکار خوش ہو گئے، سرکار مسکرا دیا، آگے سے کچھ کلام نہ کیا، محفل برخاست ہو گئی. دوسرے صحابہ نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی جو انگوٹھی سونے کی تھی اس کو کیوں پھینک دیا نالی کے اندر؟ تجھے چاہیے تھا اس کو صدقہ کر دیتا، اپنے گھر والوں کو دے دیتا، کسی غریب کو دے دیتا، 4 ٹائم کا اس کا کھانا بن جاتا، اس کا جناب علی گھر کا راشن پانی چل جاتا، کسی غریب کی مدد ہو جاتی، اس کے کپڑے بن جاتے. وہ صحابی کا جواب سنے ذرا، فرمایا جس چیز کو میرے محبوب علیہ السلام نے ناپسند فرما دیا ہو، میرا یہ ایمان ہے اگر وہ رب کے راستے کے اندر صدقہ کیا جائے رب بھی اس کو قبول نہیں کرتا. پتا چلا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہی عمل وہی قابل قبول ہوتا ہے جو سرکار علیہ السلام عمل پسند فرما لے. اب فرمایا مرد کے لیے سونا حرام، لیکن آج مسلمان مرد ہو کے سونا بھی پہنے، چین بھی پہنے اور جناب علی اس بات پہ فخر کریں، ایک بھی 2 4 انگوٹھیاں پہنے. میرا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مرد کے لیے یہ جناب علی سونا حرام. اگر کوئی منگری پہننا چاہے، اگر جناب علی کوئی انگوٹھی پہننا چاہے وہ بندہ چاندی کی پہنے، وہ بھی کتنی پہن سکتے؟ فرمایا 4.5 ماشے سے کم وزن. کتنی پہننی کتنی ہے؟ ایک. تو جنہ پیر 4 پا کے بیٹھا ہوئے، جنہیں پیر یہاں دے بنائے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے تھا میں کہے کتنے پیچھے لگا پیا ہوں. سرکار فرمان کے اے مندریاں پانا اے عورتوں کا زیور ہے، اے کڑے پانا اے چینا پانا اے زیور جتنا ہے سارا عورت کی زینت ہے. مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر کوئی بندہ مرد ہو کے یہ کام کرے تو یا تو اس کے مرد ہونے میں شک ہے تو یا پھر وہ حضور علیہ السلام کا پکا غدار ہے. پیر ہونا تو بڑے دور کی بات ہے نا. پیر تو وہ ہوتا ہے اس کو پتا چل جائے کہ یہ کام سنت مصطفیٰ ہے، وہ رات سے دن بھی گزرنے دیتا، وہ کہتا سب سے پہلے سنت پہ میں ہی عمل کروں گا. لیکن ہم نے کیسے کو پیر بنا لیا. جناب یہ 4 مندریاں پہنی اس ہاتھ میں، 2 4 اس ہاتھ میں پہنی ہیں، کڑے پہنے ہوئے. ہم کہتے جناب ہمارا پیر بہت پہنچا ہوا ہے. پہنچا ضرور ہے لیکن وہ جہنم کے دروازے تک ضرور پہنچ چکا ہوا ہے. ہاں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، رسالہ شہریہ. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں سوال کیا گیا، طریقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، پوچھا گیا کہ جو بندہ یہ کہے کہ جناب میرا پیر جو ہے وہ بہت پہنچا ہوا ہے اور نماز اور دیگر عبادت سے وہ کہے کہ جناب ہمیں اس چیز کی حاجت نہیں ہے، فرمایا وہ پہنچا ضرور ہوا ہے لیکن جہنم کے دروازے تک پہنچ چکا ہے. اب اس کے بعد بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، وہ گیا. اور جو اس کی پیروی کے اندر جو جائے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ بندہ بھی جائے گا. تو اس لیے حضرات محترم جن کاموں سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا یہ بندہ مومن کی یہ شان ہے. یہ بندہ مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا ان کاموں سے رک جائے. اگر ہم پھر بھی ضد کریں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا. اس لیے اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں، جہاں جہاں پہ ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو دور کریں. اور اس لیے آج کوشش کریں، نیت کیا کریں ہر جمعے والے دن اور توبہ بھی کر کے سویا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے. زندگی موت کا بھروسہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے خصوصاً جمعے والے دن جو ہے جب نماز جمعہ کے لیے آیا کریں تو نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے جب دعا ہو تو اپنے سابقہ برے اعمال سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور نئے سرے سے جو ہے وہ آگے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو پہلے ہو چکا اس سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ بچنے کی توفیق تو مجھے عطا فرما. اتنا کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ بڑا کچھ ہو جاتا ہے. جتنی برائیاں تھیں اللہ ساری مٹا دیتا ہے، یہ تھوڑی بات ہے. لیکن
اللہ نے آگے توفیق دے دی نا نیک کام کرنے کی، تو بندہ ابھی نیت کر لے کہ جناب ساری نمازیں پڑھوں گا، تو نیت کرنے میں کیا ہے؟ اور بندہ مومن کی یہ شان ہے، اس امت کو یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، نیت بندہ جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیت پہلے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نیت کرنے کا اثر پڑھوں گا اللہ ابھی ایک نیکی عطا فرما دے گا، پھر جب پڑھ لیں گے اللہ پھر اس پہ مکمل اجر عطا فرماتا ہے۔ ابھی سے داڑھی کی نیت کر لیں، اے نیت بڑی اوکھی ہے، یہ اندر کا مان ہے نا نفس، یہ نہیں مانتا جلدی، تو نفس کی پیروی کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کے اندر جب وقت گزارے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو اس لیے نیت کر لیں، نیت میں کیا ہے؟ زندگی موت کا بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے محلے میں ابھی یہ رات کو ایک فوت کی ہوئی، یہ بھائی دعا مجھے بتا رہے تھے، بلکہ میں ابھی دیکھیے میں بھی آیا ہوں گی، 12 سال کے بعد ایک بندہ کینیڈا سے آیا ہے، ایئرپورٹ سے اتر گیا ہے، اپنی فیملی کو ملنے کے لیے آیا ہے، گھر آنا نصیب نہیں ہوا، ایک قدم اس کا گاڑی کے اندر ہے، ایک قدم اس کا بھی باہر ہے، اٹیک بہت ہی ختم ہو، یہ زندگی ہے بس اتنی سی زندگی۔ اب پتہ نہیں یہاں سے ہمارا قدم ایک مسجد میں ایک قدم مسجد سے باہر ہو تو ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر سے جب نماز کے لیے اثر کے لیے نیت کر کے نکلیں، ایک قدم مسجد میں ایک قدم باہر ہو کر پھر موت آ جائے، کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اس لیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے ہو تو پڑھتے پڑھتے سدے لمبا ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نائی کی دکان پہ بیٹھے ہوں تو یہ منڈا رہے ہوں، ہاں جی، تو ادھر ہی موت کا فرشتہ آ جائے، تو کیڑا منہ لے کے جانا قبر کے اندر۔ اچھا بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت گزر رہا ہے۔ میرے پیر و مرشد نے ایک رسالہ لکھا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، جس کا نام ہے کالے بچھو، دعوت اسلامی کے مکتبے سے آپ کو مل جائے گا، چھوٹی سی کتاب ہے چند صفحوں کی، اس کے اندر علاقہ سندھ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ جس کا انتقال ہو گیا، داڑھی نہیں تھی اس کے چہرے پہ، شیو کرواتا تھا، انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیا۔ جب وہ میت کو قبر کے اندر اتارا نا تو کسی وہ جو اتار رہا تھا وہ چونکہ نیچے ہونا پڑتا ہے، تو اس کی جیب سے ایک بندے کا نا پرس کو قیمتی کاغذات قبر کے اندر گر گیا، قبر بند کر دی، فاتحہ پڑھ کے واپس لوگ آ گئے۔ پھر اچانک اس کو یاد ہے وہ میرے وہ کاغذات تھے، وہ پیسے تھے، میری فلاں ضرورت کی چیزیں تھی، وہ تو قبر کے اندر گر گئے، تو وہ پتہ نہیں چلا مجھے۔ اس نے دائیں بائیں سے مفتیوں سے مسئلہ پوچھا، اجازت لی کہ بڑے ضروری کاغذات ہیں، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، چلو پیسے ہوتے تو میں چھوڑ دیتا، میں نے وہ کاغذات لینے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی ایک قدرت دکھانی تھی لوگوں کو۔ قبر کھودی گئی، سلیبیں ہٹائی گئی، جب پہلی سلیب ہٹائی چہرے کی طرف سے تو دیکھا وہ بندہ جو بغیر داڑھی والا تھا اس کے داڑھی آ چکی ہے۔ اب آپ استغفر اللہ بھی کہیں گے، ابھی آپ نے بات پوری سنی نہیں، اب داڑھی کیسے آئی؟ اب یہ نہ سمجھے چلو ٹھیک ہے موت لگی جناب، ایسے داڑھی کوئی نہیں تو قبر سے آپ ہی آئی جائے گی۔ سنیں ذرا، جب غور کیا تو وہ داڑھی ہل رہی ہے۔ اب داڑھی ہل رہی وہ ہے کیا؟ پھر توجہ کی، دوسری سلیب ہٹائی، جب روشنی گئی قبر کے اندر پھر دیکھا وہ داڑھی نہیں تھی، وہ بلکہ کالے بچھو تھے جو اس کو چہرے پہ ڈس رہے تھے۔ اللہ کی پناہ۔ یہ واقعہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اب بھی موقع ہے بندہ سدھر جائے، ورنہ قبر کے اندر جو معاملات ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں اگر اب بھی عبرت نہ آئے ایسے واقعہ سے تو پھر ہمیں اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ یار میری اپنی اصلاح ہے، ایک نوجوان ہے جناب داڑھی نہیں رکھتا، ایک جناب چلو نوجوان اس کے 100 خواب ہو سکتے ہیں، ایک بندہ شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، جناب بڑی عمر ہو چکی ہے، پھر بھی داڑھی کٹاتا ہے، عجیب معاملہ ہے، سفید بال ہو چکے ہیں پھر بھی کہتا ہے نہیں ابھی نہیں رہنے دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے جب بندہ سفید بالوں والا جب دنیا سے جاتا ہے چاہے گناہ گار ہو، تو فرمایا کہ قبر کے اندر جب اس کو لٹایا جاتا ہے تو پھر ندا آتی ہے کہ سفید بالوں والوں سے اللہ حیا کرتا ہے اس کو عذاب دینے میں۔ تو اس لیے جن کے سفید بال آ چکے ان کو تو پہلے سوچنا چاہیے یار اب وقت کوئی نہیں رہ گیا، کالے تھے تو چلو امید تھی بوڑھے ہو کے مریں گے، اب تو بوڑھے بھی ہو گئے، اب کون سی امید ہے کہ دوبارہ جوان ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے سمجھ کو آمین بجائے